مجھے میرے ملک کے عوام نے، میرے ہندوستانی بھائیوں اور بہنوں نے اتنی محبت اور اپنیت دی ہے کہ میں چاہے جتنا کچھ کروں وہ اس کے ایک چھوٹے سے حصے کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ محبت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے بدلے کچھ دینا ممکن نہیں۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہوئے جن کو اچھا سمجھ کر، بڑا مان کر ان کی عزت کی گئی، عبادت کی گئی۔ اس سے پہلے کہ دوستو ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار بھی ضرور کر دیجئے گا۔ عبادت کی گئی، لیکن ہندوستان کے لوگوں نے، چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، سب طبقوں کے بہن بھائیوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ جس کا بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے، اور میں اس کے نیچے دب گیا۔ امید کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے باقی سالوں میں اپنے ملک کے باشندوں کی خدمت کرتا رہوں گا اور ان کی محبت کا اہل ثابت ہوں گا۔ بے شمار دوستوں اور ساتھیوں کی میرے اوپر اور بھی زیادہ احسان ہے۔ ہم بڑے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، شریک رہے، مل جل کر کام کیا۔ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ جب بڑے کام کیے جاتے ہیں ان میں کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم سب شریک رہے، کامیابی کی خوشی میں بھی اور ناکامی کے غم میں بھی۔ میں چاہتا ہوں اور سچے دل سے چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مذہبی رسمیں ادا نہ کی جائیں۔ میں ایسی باتوں کو مانتا نہیں ہوں، صرف رسم سمجھ کر ان میں بندھ جانا، دھوکے میں پڑ جانا مانتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری آخری رسومات ادا کر دی جائیں۔ اگر بیرون ملک میں مروں تو میرے جسم کو وہیں سپرد آتش کر دیا جائے اور میری بقایات کو اعلیٰ آباد میں بھیج دیا جائے۔ ان میں سے مٹھی بھر کنگا بھی ڈال دی جائے اور ان کے بڑے حصے کے ساتھ کیا کیا جائے میں آگے بتاتا رہوں۔ ان کا کچھ بھی حصہ کسی بھی حالت میں بچا کر نہ رکھا جائے۔ کنگا میں بقایات کا کچھ حصہ ڈلوانے کے پیچھے جہاں تک میرا تعلق ہے کوئی مذہبی خیال نہیں، اس کے بارے میں میرا کوئی مذہبی جذبہ نہیں ہے۔ مجھے بچپن سے کنگا اور جمنا سے لگاؤ رہا ہے، اور جیسے جیسے میں بڑا ہوا یہ لگاؤ بڑھتا رہا۔ میں نے موسموں کے بدلنے کے ساتھ ان میں بدلتے ہوئے رنگ اور روپ کو دیکھا ہے، اور کئی بار مجھے یاد آئی اس تاریخ کی، ان روایت کی، مذہبی داستانوں کی، ان نغموں اور کہانیوں کی جو کہ کئی صدیوں سے ان کے ساتھ جڑ گئی اور ان کے بہتے ہوئے پانی بھی مل کھل گئے۔ کنگا تو خصوصاً ہندوستان کی ندی ہے، عوام کی محبوبہ ندی ہے، جس سے لپٹی ہوئی ہیں ہندوستان کی زیادتیاں، یادیں، اس کی معاہدیں، اس کا خوف، اس کی کامیابی، اس کی فتح و شکست۔ کنگا تو ہندوستان کی قدیم ثقافت کی علامت رہی، نشانی رہی، ہمیشہ بدلتی پھر وہیں کنگا کی کنگا۔ وہ مجھے یاد دلاتی ہے کہ ہمالیہ کی برف سے ڈھکے میدانوں کی، جہاں کام کرنے میں میری زندگی گزاری۔ میں نے صبح کی روشنی میں کنگا کو مسکراتے، اچھلتے، کودتے دیکھا، اور دیکھا شام کے سہ میں اداس کالی سی چادر اوڑھے ہوئے بیدی بھری جھاڑوں میں سمٹی ایسی ایسا بہتی خوبصورت دھاریں، برسات میں دوڑتی ہوئی سمندر کی طرح چوڑا سینہ لیے ساگر کو برباد کرنے کی طاقت لیے ہوئے ہیں۔ یہی کنگا میرے لیے نشانی ہے ہندوستان کی تاریخ کی، یادگار کی، جو بہتی آئی ہے اب تک اور بہتی چلی جا رہی ہے مستقبل کے ماساگر کی طرف۔ بھلے ہی میں نے پرانی روایات، رسم و رواج کو چھوڑ دیا، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ ہندوستان سب زنجیروں کو توڑ دے جن میں وہ جکڑا ہے اور جو اس کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں اور ملک میں رہنے والوں میں پھوٹ ڈالتی ہیں، جو بے شمار لوگوں کو دبائے رکھتی ہے اور جب جسم روح ترقی کو روکتی ہے۔ یہ سب میں چاہتا ہوں، پھر بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں خود ان پرانی باتوں سے بالکل الگ کر لوں۔ مجھے فخر ہے اس شاندار جان نشینی کا، اس وراثت کا جو ہماری رہی ہے اور ہماری ہے، اور مجھے یہ بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں بھی ہم سبوں کی طرح ہیں اس زنجیروں کی ایک کڑی ہوں جو کہ کبھی نہیں اور کہیں نہیں ٹوٹنی، اور جس کا سلسلہ ہندوستان کے ماضی تاریخ کے شروع سے چلا آتا ہے۔ یہ سلسلہ کبھی نہیں توڑ سکتا کیونکہ اس کی بے حد قدر کرتا ہوں۔